Assalamu alaikum students, hope you all will be fine with the blessing of Allah. Fourth year, yesterday I told you about the title of the novel The Old Man and the Sea, that what does it suggest or what is the significance of the title. But today I will discuss the story of the novel so that you can know about its story and about its character. So let's start the story. So students, you also take out your books and come to page number 23 because it is page number 23 in my book. آپ بھی اپنی بکس نکال لیں اور اپنی بک سے سمری کے پیج کو نکال لیں کیونکہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ بکس ہوں گی اور ڈفرینٹ ایڈیشنز ہوں گے اور ان کے ڈفرینٹ پیجز ہوں گے، لیکن میرے پاس جو اس ٹائم بک ہے اس کا پیج نمبر 23 ہے جس کے اوپر اس ناول کی سمری دی ہوئی ہے. جی، اس سمری کو میں اپنے الفاظ میں اپنے ورڈز میں آپ کو شارٹ کر کے بتاؤں گی، بٹ لیٹر آن یو کین ریڈ اٹ آؤٹ تھارولی سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل. جی بچوں، سٹوری ہے ایک اولڈ مین کی جو کہ فشر مین ہے بائی ہز پروفیشن. اس کا نام سینٹیاگو ہے اینڈ ہی یوز ٹو فش ان دا گلف اسٹریم. ہی واز اے تھن اینڈ لین پرسن. A boy Manolin had been with him for the last 40 days. The old man had taught the boy to fish and the boy loved him. جو لڑکا ہے وہ اپنی 5 سال کی عمر سے ہی سینٹیاگو کے ساتھ ہے، اور وہ سینٹیاگو کے ساتھ کیوں ہے؟ ٹو لرن دا آرٹ آف فشنگ. فشنگ آرٹ کو سیکھنے کے لیے وہ سینٹیاگو کے ساتھ ہے. فار دا فرسٹ 40 days مینولن ہیڈ بین ود ہیم بٹ دے کوڈ ناٹ کیچ اینی فش. جب سینٹیاگو جو ہے وہ اپنی فشنگ ایکسپیڈیشن پہ جاتا ہے، یعنی کسی بھی مچھلی کو پکڑنے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو مینولن اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سینٹیاگو کا ایک ایمبیشن ہے، ایک ایم ہے کہ وہ ایک دن ایک بڑی مچھلی کو پکڑے. تو یہ وہ اس کی مہم تھی، وہ اس کا ایکسپیڈیشن تھا جس میں مینولن جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا، لیکن صرف فار فرسٹ 40 days. لیکن اس کے ایکسپیڈیشن کے پہلے 40 دن مینولن ہیڈ بین ود ہم، مینولن اس کے ساتھ تھا، بٹ دے کوڈ ناٹ کیچ اینی فش. لیکن 40 days تک وہ کوئی بھی فش نہیں پکڑ سکے. سو آفٹر دیٹ دا بوائز پیرنٹس اسٹاپڈ ہم فرام گوئنگ آؤٹ فار فشنگ ود دا اولڈ مین. اس لیے اس کے بعد بوائے کے جو پیرنٹس تھے، جو والدین تھے، انہوں نے اس کو مینولن کو مزید سینٹیاگو کے ساتھ فشنگ کے لیے جانے سے منع کر دیا. بیکاز دے ڈکلیئر دا اولڈ مین این ان لکی پرسن. کیونکہ ان کے مطابق سینٹیاگو جو تھا وہ ایک ان لکی پرسن تھا، اس لیے وہ اس کو مزید اس کے ساتھ جانے نہیں دے رہے تھے. دا اولڈ مین could not catch any fish for the last 84 days. اب جب فرسٹ 40 days کے بعد سینٹیاگو نے اپنا ایکسپیڈیشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھا، اپنی مہم جاری رکھی کہ فش کو پکڑنے کے لیے، تو کیا ہوا کہ 84 days تک وہ کوئی بھی فش نہ پکڑ سکا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ لوز ہارٹ ایٹ اٹ. لیکن اس پر اس نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا. ہی ڈز ناٹ ڈس اپوائنٹ. ہی آفن سیڈ دیٹ ہز بگ فش مسٹ بی لینگ سم ویئر. اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ اس کی ایک بڑی فش کہیں نہ کہیں موجود ہے. دا اولڈ مین لیوڈ ان اے ہرٹ. اولڈ مین جو ہے وہ ایک ہرٹ میں رہتا ہے جو کہ کس سے بنا ہوا ہے؟ دیٹ از میڈ آف رائل پام کے درخت کے پتوں کا بنا ہوا ہے. اس کے ہرٹ میں ایک بیڈ ہے، ایک ٹیبل ہے اور ایک چیئر ہے. اینڈ دا والز ور آلسو میڈ آف دا پام لیوز. اور اس ہرٹ کی جو والز ہیں، جو دیواریں ہیں، وہ بھی پام لیو سے بنی ہوئی ہیں. جی گرلز، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے کیونکہ ہز وائف ہیڈ ڈائڈ لانگ اگو لیونگ بیہائنڈ نو چائلڈ. کیونکہ اس کی وائف جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے ہی مر چکی ہے اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہے. دا ینگ بوائے مینولن ہیڈ بین دا پیپل آف دا اولڈ مین سنس دا ایج آف 5 years. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ اپنے 5 سال کی عمر سے ہی مینولن کے سینٹیاگو کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کا شاگرد بن کے. اس کے بعد کیا ہے؟ دا اولڈ مین اینڈ دا بوائے ہیڈ اے ڈسکشن اباؤٹ بیس بال. اکثر ہی کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کا دنیا میں اور تو کوئی نہیں ہے، بٹ ہی ہیڈ اے بوائے ایز ہز کمپینین، ہز فرینڈ، ہز پیپل. اینڈ جو مینولن ہے وہی اس کا کمپینین بھی ہے، اس کا پیپل بھی ہے اور اس کا فرینڈ بھی ہے. اور وہ اکثر آپ بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے. اور وہ ڈسکشن کس کے بارے میں ہوا کرتی تھی؟ بیس بال کے بارے میں. بیس بال ایک گیم ہے اور اولڈ مین کو فشنگ کے علاوہ اس بیس بال کی گیم میں بہت انٹرسٹ تھا. ہی ہیڈ دا گریٹ فیتھ ان دا ینکی بیس بال پلیئر. اس کے علاوہ وہ جو ہے ینکی بیس بال پلیئر
جو تھا ڈائمیگیو، ینکی ہوتا ہے امریکہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو امریکہ سے اس کا تعلق تھا، ینکی امریکی کو کہتے ہیں، اس لیے ڈائمیگیو جو تھا وہ ایک بیس بال پلیئر تھا، ینکی بیس بال پلیئر تھا، اور اس پر اور یہ اس سے جو ہے وہ اولمین جو ہے وہ بہت انسپائر تھا اور اس کے میچز کو دیکھا کرتا تھا، اور اس کا یہ یقین تھا، اس کا یہ بیلیف تھا کہ جس بھی میچ میں ڈائمیگیو کھیلے وہ میچ کبھی بھی لوز نہیں ہو سکتا تھا، وہ کبھی وہ میچ وہ ٹیم نہیں ہار سکتی تھی۔ اوکے، اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز، میں نے جو امپورٹنٹ لائنز ہیں بیٹا ان لوگوں اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، سو آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس پوری سمری کو جو ہے وہ تھارلی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے جسٹ آپ کی امپورٹنٹ لائنز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے آپ کو سٹوری سمجھانے کے لیے، تاکہ فردر آپ کو مزید کوشچن سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اچھا، بیس بال کے علاوہ وہ اکثر جو ہے وہ اپنے خواب میں افریقہ کو دیکھا کرتا تھا۔ when he was a boy، جب وہ لڑکا ہوتا تھا، he dreamed of golden and white beaches and high caps، وہ گولڈ سنہری اور سفید بیچز کو دیکھتا تھا، ہائی کیپس کو دیکھتا تھا۔ کیپس جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا زمین کا حصہ ہوتا ہے جو تین طرف جس کے پانی ہو۔ اس کے علاوہ وہ کیا دیکھتا تھا؟ the great brown mountains۔ دا اولڈ مین لو دا لائنس، اولڈ مین جو ہے وہ شیروں کو، جو لائنس کے وہ جو خواب دیکھا کرتا تھا کہ سنہری اور سفید رنگ کے ساحل سمندروں پر جو ہے وہ شیر آپس میں کھیل رہے ہیں، وہ لائن آپس میں کھیل رہے ہیں، تو وہ ان سے بہت زیادہ سینس آف پاور یا سینس آف اسٹرینتھ جو ہے وہ حاصل کرتا تھا۔ اس کو یہ خواب آیا کرتے تھے لائنس کے، تو وہ ان سے بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی وہ محبت مینولن سے کرتا تھا۔ جی، اس کے بعد کیا ہے کہ 84 ڈیز تک جب وہ کوئی فش نہیں پکڑ سکتا، تو جب وہ 85 ڈے پر مینولن سے ملتا ہے تو مینولن سے کہتا ہے کہ 85 ڈے اس کا لکی نمبر ہے، اور آج اس کو امید ہے کہ وہ ضرور کوئی بڑی فش، مارلن جو ہے کوئی بڑی فش جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ ہی گوز فار آؤٹ ان دا ڈیپ واٹر آف گلف اسٹریم، جب گلف اسٹریم کے گہرے پانیوں میں دور تک چلا جاتا ہے تو وہ جلد ہی ایک بڑی فش مارلن کو پکڑ لیتا ہے، ہک کر لیتا ہے۔ فار 3 days and night اس کی یہ اسٹرگل جو ہے وہ مارلن کے ساتھ جاری رہتی ہے، لیکن آخرکار وہ مارلن کو ہک کر لیتا ہے، اور وہ فش کو بڑی لاؤڈ آواز میں کہتا ہے کہ آئی ول اسٹے ود یو انٹل آئی ایم ڈیڈ۔ یہاں پر بہت سی کوٹیشن ہیں جو آپ ناول میں پڑھیں گے، سمری میں بھی بہت سی یوز ہوں گی، لیکن چونکہ ہم لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو بیٹا میکسیمم اس میں جو ہے وہ ہم لوگ اتنا آپ کو نہیں بتا سکتے، اتنی کوٹیشنز جو ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے، لیکن جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ان ٹیکسچوئل جو کوٹیشنز ہوں گی، ٹیکسچوئل لائنز ہوں گی، وہ ضرور لکھیں گی، کیونکہ ان سے جو ہے وہ آپ کے پیپر کا جو امپریشن ہے وہ بہت اچھا پڑتا ہے، اور آپ نے ان کو ضرور کوٹ کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر یہ لائنز یوز ہوئی ہیں، ان کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے کہ ایک تو وہ اپنی اس ایکسپیڈیشن میں لڑکے کو بہت مس کرتا ہے، مینولن کو بہت مس کرتا ہے کہ کاش وہ اس کے ساتھ ہوتا، اور اس کے بعد کیونکہ وہ بہت سے مقامات پر اس کو بہت زیادہ ہارڈ شپ فیس کرنی پڑتی ہیں، اس لیے وہ مینولن کو یاد کرتا ہے، اور پھر وہ بڑا لاؤڈلی فش کو مخاطب ہوتا ہے، ایڈریس کرتا ہے اور کہتا ہے فش، ہی سیڈ الاؤڈ، اونچی آواز میں کہتا ہے آئی ول اسٹے ود یو انٹل آئی ایم ڈیڈ، جب تک میں مر نہیں جاتا تب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر ایک اور جگہ پہ وہ کہتا ہے آئی لو یو اینڈ ریسپیکٹ یو ویری مچ بٹ آئی ول کل یو ڈیڈ بفور دس ڈے اینڈ، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس دن کے ختم ہونے تک مار دوں گا۔ بہرحال وہ جو 3 days اور نائٹ کی اس کی اسٹرگل رہتی ہے مارلن کو ہک کرنے میں، اس میں اس کو کافی انجریز بھی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا رہتا ہے، وہ ہوپ فل رہتا ہے، وہ اپٹیمسٹک رہتا ہے، وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا، اور اپنی اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ مارلن کو کرنے کے بعد جب اس کو اپنی بوٹ کے ساتھ ٹائی اپ کرتا ہے اور واپس جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے ہاربر کی طرف، تو راستے میں اس پہ شارکس اٹیک کر دیتی ہیں، اور شارکس اٹیک کرتی ہیں جب، تو وہ اس کی مارلن کا جو کہ بڑی فش ہوتی ہے اس کا 1/4 پارٹ جو ہے وہ کھا جاتی ہیں، اور باقی جو ہے وہ پیچھے صرف اس کا اسکیلٹن باقی رہ جاتا ہے۔ بہرحال اس شارکس کے ساتھ بھی اس کا بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے، اور ایٹ لاسٹ وہ شارکس کو مارنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن مارلن کا سارا گوشت وہ شارکس کھا جاتی ہیں، اور باقی صرف اسکیلٹن، اس کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ہاربر پر پہنچتا ہے
تو وہاں پر لوکیلٹی کے جو دوسرے فشرمین ہوتے ہیں وہ اس کی بوٹ کے ساتھ اتنی بڑی فش کا جو اسکیلٹن بندھا ہوا دیکھ کے بہت سرپرائز رہتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ وہاں پر اس کو مینولن بھی ملتا ہے، لیکن اس ٹائم تک وہ سینٹیاگو جو ہے وہ بہت ایگزاسٹ ہو چکا ہے، بہت ٹائرڈ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک لمبی اسٹرگل کے بعد واپس آ رہا ہوتا ہے۔ مینولن جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی ہٹ میں جاتا ہے، اس کو کافی پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سینٹیاگو جو ہے وہ وہاں پر سو جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ وہ اس کے علاوہ جو سینٹیاگو کی مینولن کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ شارکس ہیڈ بیٹن می مینولن بٹ مارلن ہیڈ ناٹ بیٹن می۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ شارکس نے تو مجھے ہرا دیا لیکن مارلن نے مجھے نہیں ہرایا، وہ مجھے شکست نہیں دے سکی۔ لیکن اس کے بعد وہ مینولن کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ مس کیا، اور پھر اس پر جو ہے وہ بوائے اس کو کیا کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وی ول فش ٹوگیدر، اور اس کے بعد وہ اپنی ہٹ میں جا کے سو جاتا ہے۔ جی گرلز، یہ تھی آپ کی ایک شارٹ سی سمری ناول کی جو آپ نے پریپیئر کرنی ہے۔ آپ کے پاس بکس موجود ہیں بیٹا، اور وہ آپ کی بک میں آپ کی یہ سمری جو ہے وہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے وہ کرنی ہے، وہ پڑھنی ہے، ان کو تھرولی کرنا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ کل ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کوسچن کے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے، نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ٹل دین ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔